کا پر ٹھیک ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ سمن نے اسے برہمی سے دیکھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں، یہ کیسی محبت تھی کہ تم نے قسام کو چھوڑ دیا ہے؟ بے قراری سے پوچھے گئے اس سوال پر تتلی کا پر ٹھیک کرتی اس لڑکی کے چہرے پر لمحہ بھر کو جامنی موتیوں کا عکس لہرایا۔ سمن کے لہجے میں طنز تھا، نہ حیرت تھی، بس ایک لامحدود بے یقینی تھی۔ محبت ہمیں پابند نہیں کرتی کہ محبوب کو اپنانا ہی محبت ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سمن جبار کے لیے بھی اس شخص کو حاصل کرنا لازم ہے۔ یہ کیسا جواب تھا کہ سمن جبار کی سانس ریزہ ریزہ ہوئی۔ ویسے بھی کسی سے محبت ہو جانا ایک بے اختیار کیفیت ہے، لیکن اس شخص کو چھوڑ دینے پر آپ کو پورا اختیار ہے۔ اس نے یہ بات اس قدر بے نیازی اور سکون کے ساتھ ختم کی کہ سمن کے اندر ایک عجیب انداز میں قیامت برپا ہوئی۔ اگر بوا کہتی تھیں کہ ورثہ قسمت کی دھنی ہے تو وہ سچ کہتی تھیں کہ وہ قسام مالک کو چھوڑ دینے کے بعد بھی اترا رہی تھی، دمک رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، رک کر اور پلٹ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، مگر قسام مالک تم سے دستبردار ہونے کے بعد اپنے رشتے سے بھی الگ ہو جانے کا اعلان کر چکا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کے پہلو میں واقع کھلے لان میں منگنی کی یہ سادہ سی تقریب اب رسم ادا ہونے کی منتظر تھی۔ اس خوبصورت سبززار میں مختلف مقامات پر موجود وہ تینوں نفوس ایک دوسرے کو جس قدر بھی نظر انداز کر رہے تھے، مگر شعوری طور پر ایک دوسرے کی جانب ہی متوجہ تھے۔ سفید پھولوں سے آراستہ سٹیج پر جامنی میکسی میں جگر جگر کرتی وہ لڑکی زرشبی کی حالت پر حیران تھی۔ اس کھلے لان میں وہ سپہر برسوں پہلے ڈھل چکی تھی، لیکن زرشبی کے چہرے پر وہی کیفیت رقم تھی۔ وہ قسام اور ورثہ کو ایک ساتھ محبت زدہ دیکھ کر منجمد ہوئی تھی۔ میں کبھی ان پھولوں کا نام نہیں جان پائی، وہ پہلو میں کھڑے مسکراتے ہوئے شوہر سے اپنی اندرونی ناگواری چھپاتے ہوئے بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ ان گھنی سبز شاخوں میں بے شمار کونپلوں کے بیچ کھلتی ہوئی وہ کیسری کلی اس قدر انوکھی لگ رہی تھی کہ قسام نے ایک بے اختیار کیفیت میں توڑ کر ساتھ کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے ماں پر ان پھولوں کا نام آشکار کیا تھا، ساتھ ہی لمحات کو اپنے سیل فون میں قید کر لیا تھا۔ آج ایک عرصے بعد اسی سبززار میں اپنی ہیئر پن کو بار بار سیٹ کرتی ورثہ حیران تھی کہ وہ پھول تو اس نے کب کا واپس کر دیا تھا، پھر آج بھی زرشبی کی آنکھوں میں بے چینی کیوں تیر رہی تھی۔